السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کے جدید ترین مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہر روز جدید اور مختلف مسائل سے استفادہ لیتے رہیے۔ شکریہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ شادی کون کرے اور کس سے کرے اور کس وقت کرے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان مرد اور عورت پر کتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ والدین بچے کا نکاح نابالغ ہونے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، اور بالغ ہو جانے کے بعد اگر شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو شادی کرنا واجب ہے، ورنہ کسی وقت بھی واجب نہیں۔ البتہ ماحول کی گندگی سے پاک دامن رہنے کے لیے شادی کر لینا افضل ہے۔ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کر لینا فرض ہے۔ انسان کو اپنے اوپر یہ یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اور اگر غالب گمان ہے کہ میں نے اگر نکاح نہیں کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اگر صرف غالب گمان ہے تو پھر نکاح واجب ہے، بشرط یہ کہ مہر اور نان نفقے پر بھی قادر ہو۔ اور اگر انسان کو یقین ہو کہ میں نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی پر ظلم اور ناانصافی کروں گا تو پھر اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر ظلم اور ناانصافی کا غالب گمان ہے تو پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر معتدل حالات ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ معتدل حالات کے اندر میں زندگی گزار لوں گا، بیوی کو سنبھال لوں گا، تو پھر سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور سوال ہے کہ بیوہ اور رنڈوا کب تک شادی کر سکتے ہیں؟ بیوہ عورت اور رنڈوا مرد کس عمر تک شادی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہو اور جب تک میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہو۔ بہرحال شریعت میں دوسرے اور تیسرے نکاح کا وہی حکم ہے جو پہلے نکاح کا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ والدین کو حکم ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اولاد کے جذبات اور خواہش کو ترجیح دیں۔ ادھر اولاد کو چاہیے کہ والدین تک اپنی خواہش تو پہنچا دیں، لیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کی ثواب دید کو ترجیح دیں، کیونکہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور ان کی شفقت بھی کامل ہے۔ وہ جو انتخاب کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی والدین ایسے ہیں جو سوچ سمجھ کر نہیں کرتے، ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش والدین تک پہنچا دیں۔ اگر وہ بخوشی راضی ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ اپنا خیال دل سے نکال دیں، والدین کی ثواب دید کو ترجیح دیں اور اس کے لیے استخارہ بھی کر لیں۔ اور سوال یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں والدین کا حکم ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بعض گھرانوں میں جبکہ اولاد بالغ سمجھدار اور پڑھ لکھ جاتی ہے، لیکن والدین اپنی خاندانی روایات کو نبھانے کی خاطر یا پھر دولت اور جائیداد کی خاطر اولاد کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح اولاد کے ذمے والدین کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح والدین کے ذمے اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں، اور جو بھی ان حقوق کو نظر انداز کرے گا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ مثلا شادی کے معاملے میں اولاد کی رضامندی لازم ہے۔ اگر والدین کسی غیر مناسب جگہ رشتہ تجویز کر دیتے ہیں
تو اولاد کو انکار کا حق حاصل ہے، وہ انکار کر سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی ناگواری کے باوجود محض والدین کی رضا جوئی اور ان کے احترام کی بنا پر اس کو ہنسی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور پھر نبھا کر دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو والدین کو اس پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ والدین اگر شادی پر تعلیم کو ترجیح دیں تو پھر اولاد کیا کرے، اولاد کو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل اعلیٰ تعلیم کے شوق نے والدین کو اپنے اس فریضے سے غافل کر رکھا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمر کالج اور یونیورسٹیوں کے چکر میں ڈھل جاتی ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ماں باپ پھر آنکھیں کھولتے ہیں۔ لڑکی کی عمر علماء کے پاس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں لڑکی کی عمر 30-35 برس ہو گئی ہے، کوئی رشتہ نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ بھی دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی تعویذ وظیفہ اور عمل بتاؤ کہ بچیوں کی شادی ہو جائے، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مگر رشتہ نہیں ہو پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ خدا جانے کتنے خاندان اس سیلاب میں ڈوب چکے ہیں، اور کتنے لڑکیاں غلط راستے پر چل نکلی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کیے رکھیں تو اس صورت میں اگر اولاد کسی غلطی کی مرتکب ہو تو والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر اولاد کی گناہ کرتی ہے تو والدین بھی اس کے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر والدین غفلت برتیں تو کیا لڑکا لڑکی خود اپنا نکاح بذریعہ عدالت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو یہ نکاح صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ البتہ لڑکے کا کسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن لڑکی کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ بہرحال اگر لڑکی خود شادی کرنا چاہے تو اس کو یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ جس لڑکے سے وہ عقد کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ کا بھی ہونا چاہیے۔ اس کو فقہ کی زبان میں کفو کہتے ہیں۔ کفو کا معنی ہے برابری، اس لڑکی اور لڑکے کی برابری ہونی چاہیے۔ شادی میں والدین کے خلاف سوال یہ ہے کہ شادی میں والدین کی خلاف شرع خواہشات کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اگر والدین شادی کے اندر خلاف شرع خواہشات کا لحاظ کرتے ہیں، خواہشات ظاہر کرتے ہیں، تو پھر ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، تو سنت کی پیروی لازم ہوگی۔ اور والدہ کی خلاف شرعیت خواہشات کا پورا کرنا ناجائز ہے، مگر والدہ کی بے ادبی نہ کی جائے۔ ان کو مؤدبانہ لہجے میں مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ میری امی مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ خلاف شرعیت ہے، اور مسئلہ اس طرح ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ والدہ کی اور والد کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اور سوال یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی کن صفات کو ترجیح دینا چاہیے؟ لڑکی کے اندر کون سی صفات ہوں، لڑکے کے اندر کون سی صفات ہوں تو ترجیح دینا چاہیے؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت لڑکے اور لڑکی دونوں کی دینداری اور شرافت اور امانت کو ترجیح دی جائے۔ جو لڑکا حرام کماتا ہو اس سے وہ لڑکا اچھا ہے جو رزق حلال کماتا ہو، خواہ مالی حیثیت سے کمزور ہو، اور جو لڑکی دیندار ہو، عفیفہ ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، وہ بہتر ہے، خواہ وہ جہیز نہ ہی لائے یا بہت کم لے آئے تو وہ بہت بہتر ہے۔ آگے سوال ہوتا ہے
لڑکیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی میں دیر کرنا کیسا ہے؟ اکثر لڑکیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مناسب رشتہ ملنے پر عقد جلدی کر دیا جائے، شادی جلدی کر دی جائے، تاکہ نوجوان نسل کے جذبات کا بہاؤ غلط رخ کی طرف نہ ہو جائے، ورنہ والدین بھی گناہ میں شریک ہوں گے، جس طرح پیچھے میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ ہاں اگر رشتہ ہی نہیں ملتا تو پھر والدین اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، حقدار نہیں ہوں گے گناہ کے۔ اور اگر والدین 25 سال سے زیادہ عمر والی اولاد کی شادی نہ کریں تو پھر کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ کسی ذریعہ سے والدین کو احساس دلائیں اور ان کو اولاد کی شادی کرنے پر رضامند کریں، لیکن اگر والدین اس کی پرواہ نہ کریں تو اولاد اپنی شادی خود کرنے میں حق رکھتی ہے، وہ اپنی شادی خود کر سکتی ہے۔ لڑکے کا کسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر لڑکی بطور خود شادی کرنا چاہے تو اس کو یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ جس لڑکے سے وہ عقد کرنا چاہتی ہے، وہ عقد کر رہی ہے، وہ شادی کر رہی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ کا ہو، اس کو فقہ کی زبان میں کفء کہتے ہیں، اس کی برابری کا ہو، مالداری کے اندر، خوبصورتی کے اندر، اور دینداری کے اندر، اور شرافت کے اندر، یہ ساری چیزیں اگر اس کے برابر ہیں، کفء ہے، برابری ہے، تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔